بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ معلوم ہوتا ہے کہ تمہاری بیوی گھر پر نہیں ہے، ویرا نے طنز سے کہا۔ تم تو ولی اللہ ہو گئی، تمہیں کیسے پتا چلا کہ سلمہ گھر پر نہیں ہے؟ وہ ہوتی تو تم مجھ سے اس طرح کھل کر باتیں نہ کر رہے ہوتے۔ تم بہت ذہین ہو، سالے ڈینی کی طرح وہ جونک میں بول رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ بھی ڈبیا کی حیثیت دیکھ کر اس کا پورا حسب نسب بتا دیتا ہے۔ اس کی زبان سے اپنی مٹی پلید ہوتے سن کر میں برا سا منہ بنا کے رہ گیا۔ میں نے ویرا سے ریسیور لینا چاہا مگر اس نے زبردستی الگ دھکیل دیا۔ یہ ڈینی کون ہے؟ ویرا کے لیے اپنی ہنسی پر قابو پائے رکھنا مشکل ہو رہا تھا۔ جہانگیر ایک گہرے سانس کی آواز آئی۔ یار ہے اپنا، بہت بے جگر آدمی ہے، پتہ نہیں آج کل کہاں مرا ہوا ہے۔ اس وقت اسے چھوڑو، آپس کی باتیں کرو۔ بیوی گئی ہوئی ہے، دوست غائب ہے اور تم گھر میں اکیلے ہو۔ مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے۔ میں دور نہ ہوتی تو اسی وقت دوڑ کر تمہارے پاس آ جاتی۔ تم کتنی دور ہو؟ کیا امریکہ میں ہو؟ جہانگیر کی زبان بری طرح لڑکھڑا رہی تھی۔ تمہیں امریکہ کیوں یاد آ گیا؟ تم اتنی اچھی انگریزی جو بول رہی ہو، اس کے لیے مخمور ذہن میں جواب محفوظ تھا۔ تو کیا پاکستان میں رہنے والی کوئی لڑکی اچھی انگریزی نہیں بول سکتی؟ یہ کالے انگریز! جہانگیر کی آواز تحقیر امیز ہو گئی۔ یہ کیا انگریزی بولیں گے؟ انگریزی بولنے کے چکر میں اپنی ماں کی ٹانگ توڑنے لگتے ہیں۔ وہ انگریزی میں مدر ٹنگ کو ٹنگ آف مدر کہہ گیا۔ ویرا نے فوراً بات پکڑ لی۔ یہ ماں کی زبان کیا ہوتی ہے؟ میں یہ اصطلاح پہلی بار سن رہی ہوں۔ اس کو باڑ میں ڈالو، یہ کہہ کر اس نے انگریزی میں بے مقصد گالیاں دیں۔ وہ بری طرح بہک رہا تھا، اسے اپنی زبان پر ذرا بھی قابو نہیں تھا۔ الفاظ اس کی زبان سے دراز ہو کر اور بگڑ کر ادا ہو رہے تھے۔ یہ صرف ایک اجنبی نسوانی آواز کا کرشمہ تھا کہ وہ فون پر بولے جا رہا تھا، ورنہ اس حالت سرور میں آدمی کو آرام سے زیادہ کسی چیز کی طلب نہیں ہوتی۔ گفتگو کی ابتدا سے ہی اس نے خود کو سنبھالے رکھنے کی بھرپور کوشش کی تھی، مگر اس مرحلے پر وہ بالکل ہی پٹری سے اترتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں اس کی گالیوں کا تسلسل ٹوٹنے کا منتظر رہا اور پانچویں گالی شروع ہوتے ہی میں نے ریڈ دبا دیا۔ مجھے جہانگیر پر غصہ آنے کے ساتھ گہرا افسوس بھی ہو رہا تھا۔ شاید ہی مجھے ویرا سے بھی خفت محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ جہانگیر بہرحال میرا دوست تھا اور اس کے بگڑنے کی کچھ ذمہ داری مجھ پر بھی عائد ہوتی تھی۔ بہت دلچسپ آدمی ہے۔ باہر آ کر ویرا ہنستے ہوئے بولی۔ ذرا سی دیر اور کال جاری رہنے دیتے تو وہ پوری طرح ترنگ میں آ چکا ہوتا۔ تمہیں پتا ہے کہ میں گالیوں والیوں کی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ میرے سامنے ہوتا تو میں اس کی گردن دبا دیتا، میں نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، وہ بگڑ کر اب عادی شرابی بن چکا ہے۔ اگر اس کے دوران خون میں الکوہل کی خاصی مقدار شامل نہ رہے تو شاید وہ اعصابی کھنچاؤ اور ذہنی ابتری سے بے حال ہو جائے۔ اس کا واحد سبب اس کی تلخ ازدواجی زندگی ہے۔ ویرا سنجیدگی سے بولی۔ مجھے اندازہ تھا کہ وہ اس وقت برے حال میں ہوگا، اسی لیے میں اسے فون کرنے سے ہچکچا رہا تھا۔ وہ صبح اپنے ہوش و حواس میں آئے گا تو شاید تمہاری کال اس کے ذہن سے محو ہو چکی ہوگی۔ ایسے غیر ذمہ دار اور بے پرواہ آدمی کی حفاظت کون کر سکتا ہے؟ اس وقت صرف ایک آدمی بھی چاہے تو آسانی سے اسے اغوا کر کے لے جا سکتا ہے۔ شاید یہ سب ہمارے ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ہم نے شی میں رہ کر کیے تھے، میں نے ملول آواز میں کہا۔ وہ نشے میں ہے اور تم پر کنوتیت طاری ہو رہی ہے۔ ویرا نے میرے بازو میں چٹکی لی۔ ایسی باتوں پر دل بہت اداس ہونے لگتا ہے۔ اپنی غفلتوں کی وجہ سے وہ کہیں مارا گیا تو میں اپنے ذہن پر سے یہ بوجھ کبھی نہ اتار سکوں گا۔ اب اسے سنبھل جانا چاہیے، اسے بہت پہلے سنبھل جانا چاہیے تھا۔ اب کی کیا بات ہے؟ پہلے وہ اکیلا تھا، اب وہ ایک عورت کا شوہر اور بچے کا باپ ہے۔ ہاں یہ فرق تو ضرور ہے۔ لمحہ بھر کے لیے وہ خاموش ہو گئی، پھر چونک کر بدلے ہوئے لہجے میں بولی۔ تمہارے جبری شادی کو کئی مہینے گزر چکے ہیں، تم کب باپ بن رہے ہو؟ تم بہت بے شرم عورت ہو، میں نے خفت آمیز ہنسی کے ساتھ کہا۔ یہ سوال تمہیں میری بجائے غزالہ سے کرنا چاہیے تھا۔ عورتوں کی باتیں عورتوں میں ہی اچھی لگتی ہیں، آج تک اس بارے میں خیال ہی نہیں آیا۔ اس وقت بھی تم نے جہانگیر کے باپ ہونے کا ذکر نہ چھیڑا ہوتا تو میں نے تم سے وہ سوال نہ پوچھا ہوتا جسے تم بے شرمی قرار دے رہے ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس موضوع کو طول دینا مجھے نامناسب معلوم ہو رہا تھا۔ تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد وہ میرے پہلو میں ٹہوکا دے کر بولی۔ غزالہ سے
سے تو میں اس کے ماں بننے کے بارے میں پوچھوں گی، باپ بننے کے مسئلے پر تو تم ہی روشنی ڈال سکتے ہو، اس بارے میں پھر کبھی بات ہوگی، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ایسا تو نہیں کہ تم خاندانی منصوبہ بندی والوں کی تشہیر سے متاثر ہو گئے ہو؟ اس نے میرے لہجے کی سختی نوٹ کیے بغیر ڈٹائی سے پوچھا۔ 2 بچوں کو تو وہ خود بھی اچھا کہتے ہیں، اب تم نے اپنی زبان کو لگام نہیں دی تو میں الگ کمرہ لے لوں گا، میں نے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ میری نجی زندگی کو اتنا نہ کریدو دو کہ میں بیزار ہو جاؤں۔ چلو، میں خاموش ہو گئی۔ میری بات کاٹ کر اس نے میری توقع کے برعکس اس بار ہتھیار ڈال دیے اور میں نے بڑھ کر کاؤنٹر سے اپنے کمرے کی چابی لے لی۔ کیوں نہ ریستوران میں کھانا کھانے کے بعد اوپر چلا جائے؟ ویرا نے تجویز پیش کی اور میں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اپنا رخ ریستوران کی طرف موڑ لیا۔ مجھے یہ محسوس کر کے خوشی ہوئی تھی کہ ویرا نے میری سختی کا برا نہیں منایا تھا، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ ویرا کے ذہن میں ایک بار جو سوال آ جائے وہ اس کا جواب حاصل کر کے ہی دم لیتی ہے۔ میں نے کسی نہ کسی طرح ویرا کو خاموش رہنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن غزالہ کے لیے ویرا کو ٹالنا اتنا آسان نہ ہوتا۔ میں گھڑی کو دل ہی دل میں کوس رہا تھا جب میں نے روا ربی میں جہانگیر کے باپ ہونے کا ذکر کر کے ویرا کے ذہن میں خود ہی ایک سوال انڈیلا تھا۔ یہ ضروری ہو گیا تھا کہ میں وقت ضائع کیے بغیر غزالہ کو بھی خبردار کر دیتا تاکہ وہ ویرا کے حملہ آور ہونے سے پہلے خود کو ذہنی طور پر تیار کر لیتی۔ اس وقت تک ریستوران میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ حال میں کئی خوشنما چہرے جگمگا رہے تھے۔ باہر کی خن کو فضا کے مقابلے میں بند حال ملی جلی خوشبوؤں اور جسموں کے مہکار سے بہت خوشگوار محسوس ہو رہا تھا۔ اس وقت تک کچن کے حصے سے آنے والی خوشبوئیں حال میں نہیں پھیلی تھی۔ ہمیں نیم تاریخ گوشے میں 4 نشستوں والی ایک پسندیدہ میز مل گئی۔ ویٹرس نے ہم دونوں کے سامنے مینیو کارڈ رکھے تو ویرا نے مجھ سے پوچھے بغیر اسے 2 لارج وہسکی اور سوڈا لانے کی ہدایت دے دی۔ میں نے انکار کی خواہش کو ہونٹوں پر آنے سے پہلے گھونٹ دیا۔ ان نازک لمحات میں میرا وہ انکار ویرا کو ٹھیس پہنچا سکتا تھا۔ غنیمت یہی تھا کہ اس نے پوری یا آدھی بوتل کے بجائے لارج پیک منگوانے پر اکتفا کیا تھا، جو کھانے کے انتظار کے وقفے میں شغل کے طور پر ختم کیے جا سکتے تھے۔ مغربی کھانوں کے بارے میں میری معلومات واجبی سی تھی۔ ابتدائی مشوروں کے بعد میں نے اپنا مینیو کارڈ میز پر ڈال کر کھانوں کا انتخاب ویرا پر ڈال دیا۔ پاکستان میں طویل عرصہ گزار کر وہ خود بھی چٹ پٹے کھانوں کی عادی ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ خود بھی روکھے پھیکے کھانے پسند نہیں کرے گی۔ ویٹریس ایک ٹرے میں 2 گلاس کے ساتھ دیگر لوازم لے آئی۔ ادب سے گلاس ہماری میزوں کے سامنے رکھ کر اس نے انفرادی اجازت سے گلاسوں میں برف کے چند ڈلے ڈالے، سائفن سے گلاسوں میں سوڈے کی داریں ڈالی اور مسکراتی ہوئی رخصت ہو گئی۔ درمیان میں ویرا نے اسے کھانے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ وہ خدمات ہیں جن کے لیے مجموعی بل پر ہوٹل والے سروس چارجز لیتے ہیں۔ میں نے ویٹرس کی مست خرامی سے محظوظ ہوتے ہوئے ویرا سے کہا، سروس چارجز تو ہوتے ہی ہیں، لیکن ہوٹل کے بار کے مقابلے میں یہاں یہ پیگ کہیں زیادہ مہنگا ہوگا۔ یہ سب دراصل ماحول کی فراہمی اور نگاہوں کی آوارگی کے دام ہوتے ہیں، جسے آسودہ حال لوگ خوشی خوشی ادا کرتے ہیں اور چوں تک نہیں کرتے۔ ویرا بولی۔ سلطان شاہ کی آزادی کے نام ویرا اپنا گلاس اٹھا کر مسکرائی۔ اس شام کے لیے ہم دونوں کی سب سے بڑی تمنا وہی تھی۔ میں نے گلاس اس کی طرف لہرایا اور پھر دونوں گلاس ہونٹوں سے جا لگے۔ ویرا نے بہت نزاکت اور شائستگی سے ایک ہلکی سی چسکی لے کر گلاس میز پر رکھا اور سگریٹ سلگانے لگی۔ مجھے شرمندگی ہوئی کہ میرے پہلے گھونٹ میں 1/4 سے زیادہ گلاس خالی ہو چکا تھا۔ یہ اچھی جگہ ہے، کمال ہے کہ پہلے ہمیں ادھر آنے کا خیال نہیں آیا۔ سگریٹ کا کش لے کر ویرا حال کا جائزہ لیتے ہوئے آسودہ لہجے میں بولی، ہمیں یہاں آئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم یہ بھی بھول رہی ہو کہ ہم اب تک پہچانے جانے کے خوف سے چھپتے رہے ہیں۔ آج ذہن کا بوجھ کچھ ہلکا ہوا ہے تو ادھر کی سوجی ہے، ورنہ کون ادھر کا رخ کرتا۔ تھوڑی دیر پہلے میں نے یہاں چیمپئن لی تو میرا دماغ بہت پراگندہ تھا۔ عملی طور پر اس وقت بھی حالات یوں کہ تو ہیں، مگر ایک راہ نظر آ جانے کے بعد پریشانی کم ہو گئی ہے۔ کسی ریڈار کی طرح بہت دھیرے دھیرے گھومتی ہوئی اس کی گردن جب کئی سیکنڈ تک ایک ہی جگہ رکی رہی تو میں نے چونک کر آہستہ سے پوچھا، تمہیں ادھر کیا نظر آ گیا جو نظریں جم کر رہ گئی ہیں؟ ایک سفید فارم جوڑا ہے، اس نے اپنے ہدف سے نظریں ہٹائے بغیر جواب دیا۔ کیا مرد بہت وجیح اور ترا دار لگ رہا ہے؟ میں نے ادرائے مذاق پوچھا۔ نہیں، میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ہم آئے تو یہ دونوں ہوٹل کی لابی میں پڑے ہوئے صوفوں پر یوں بیٹھے ہوئے تھے جیسے کسی کا انتظار کر رہے ہوں، اور اب یہاں موجود ہیں۔ اپنی نظریں ادھر سے ہٹا لو، بلا وجہ انہیں گھورتی رہو گی تو وہ بھی تمہاری ذات میں دلچسپی لینی شروع کر دیں گے۔ یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے، اسے اہمیت مت دو۔ ویرا نے سر جھٹک کر میری آنکھوں میں جھانکا، گلاس سے ایک اور چسکی لیا اور مسکرانے لگی۔ میرا دماغ خراب نہیں ہے جو
اجنبی مردوں کو گھورتی پھروں۔ چند ثانیوں تک خاموشی سے مسکرانے کے بعد وہ لب کشا ہوئی۔ میری نظریں اس پر صرف اس لیے مرکوز تھیں کہ وہ پہلے سے مجھے دیکھے جا رہا تھا۔ مجھ سے نظریں چار ہوتے ہی اس نے سٹ پٹا کر اپنی گردن سیدھی کر لی، مگر بعد میں کن آنکھوں سے میرا جائزہ لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایسا ہے تو یہ بات تشویشناک ہے، تم کہہ رہی تھی کہ اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو، تو کیا تم پہلے بھی اسے کہیں دیکھ چکی ہو؟ عورت کی پشت میری طرف ہے لیکن مرد میری نظروں میں ہے۔ اپنے کھڑے کھڑے خد و خال، لمبی ناک اور قدرے جھلسی ہوئی رنگت کی وجہ سے وہ اطالوی معلوم ہو رہا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ میں کہیں نہ کہیں اسے دیکھ چکی ہوں یا پھر اس سے مل چکی ہوں۔ اگر وہ پہلے لابی میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہوگا کہ ہم نے کاؤنٹر سے رہائشی کمرے کی چابی لی ہے۔ ہم کھانا کھائے بغیر بل ادا کر کے عجلت میں یہاں سے چل دیں تب بھی وہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انہیں علم ہو چکا ہے کہ ہم اسی ہوٹل میں مقیم ہیں، ہمیں بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے دوبارہ اسی طرف دیکھتے ہوئے دانت پیسے۔ الو کا پٹھا پھر اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ میری متوجہ ہوتے ہی نظریں چرا لی۔ برطانیہ میں موجود ایک مشتبہ اطالوی کا وجود سامنے آتے ہی میرے ذہن میں مافیا کا ہولناک ہوا کھڑا ہو گیا۔ مافیا جو ایک اطالوی جزیرے سسلی میں برس پہلے وجود میں آئی، کسی ہزار پا بلا کی طرح پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور اس کے بڑوں کو خراج میں ان کا حصہ ادا کیے بغیر کہیں بھی کوئی منظم گروہ نہیں پنپ سکتا تھا۔ ڈیوڈ اسٹارز کا قصہ شروع ہونے سے مدتوں پہلے مافیا کی سب سے طاقتور حریف تھی۔ شی میرے انحراف کے بعد مافیا کے تیسرے درجے کے ایک ڈان نے مجھے اپنے ساتھ مل بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اس پیشکش قبول نہ کرتا تو موت کا پیغام میرے سامنے تھا۔ میں شی کا باغی تھا، مافیا والے مجھے اپنی پناہ فراہم کر رہے تھے۔ میں نے وقتی طور پر حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ بعد میں نے اپنی حکمت عملی سے کام لے کر کراچی میں شی اور مافیا کو ایک دوسرے کے مقابلے پر لا کھڑا کیا۔ ان میں چند خون ریز تصادم ہونے کے بعد شی اس بری طرح بکھری کہ پھر بکھرتی ہی چلی گئی۔ اس کی تباہی میں مافیا نے بھرپور رول ادا کیا تھا۔ پاکستان کی حد تک اپنے حریف کا صفایا ہو جانے کے بعد میں نے اپنی ساری توجہ دوسرے دشمن پر مرکوز کر دی۔ ایس ٹی ایف کے خفیہ تعاون اور میری مخبری سے مافیا کے بیشتر بڑے آپریشن ادھر پہ ناکامیوں کا شکار ہونے لگے۔ میں مافیا کے مقامی چیف کا دستے راست تھا، اس لیے مجھ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے مافیا کے چیف کی اصلیت کا سراغ لگا لیا۔ وہ ایک لاکھ پتی سیٹھ حبیب جیوانی تھا جسے جرمنی میں ہیروئن اسمگل کرنے کے الزام میں عمر قید ہوئی تھی۔ مافیا والوں نے جیل میں اس کا متبادل پہنچا کر اسے فرار کرا دیا تھا۔ اس سودے بازی کے نتیجے میں حبیب جیوانی ساری عمر کے لیے مافیا کا غلام بن کر گمنامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کے سامنے آتے ہی جرمن حکام کو جیل میں ہونے والی سازش کا علم ہو جاتا اور وہ دوبارہ اندر پہنچا دیا جاتا۔ میرے لیے وہ موت و زیست کی کشمکش کا ایک بھیانک دور تھا جس کا اختتام حبیب جیوانی اور مافیا کی مکمل تباہی پر ہوا، اور ان کا کوئی ڈان اس بربادی کو نہیں ٹال سکا۔ بڑے کے رابطوں سے آزاد ہونے کے بعد مجھے پہلی مرتبہ مکمل خود مختاری حاصل ہوئی اور میں ملک دشمنوں کو چن چن کر ٹھکانے لگانے کے مقدس کام میں مصروف ہو گیا۔ پاکستان کے سوا دوسری تمام عالمی منڈیوں میں شی اور مافیا کا راج تھا اور وہ دونوں حریف میرے لہو کے پیاسے تھے۔ ذلت اور بربادی سے دوچار ہونے کے بعد بہت بعد میں انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کے خاتمے میں بنیادی کردار میرا ہی رہا تھا۔ وہ دور یاد آتے ہی میں اپنی جگہ سن ہو کر رہ گیا۔ اگر مافیا کے کسی ایجنٹ نے بیرا کو پہچان لیا تھا تو میری خیر نہیں تھی۔ زیر زمین دنیا کے ہر قابل ذکر آدمی کو معلوم ہو چکا تھا کہ جمی لائٹ کی زندگی میں ہی ویرا اپنے باپ سے منحرف ہو کر میرے ساتھ مل چکی تھی۔ ڈیوڈ اسٹارز کی نحوست کی وجہ سے میرے پرانے دشمن بھی دھیرے دھیرے سامنے آ رہے تھے۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات تھی کہ مگر اس وقت اسے ٹالنا میرے بس سے باہر تھا۔ اگر وہ تم سے نظریں چار نہیں کر رہا تو اس کے دل میں بھی کوئی چور ہے، میں نے کہا۔ اس کے ساتھ اپنی نفسیاتی لڑائی جاری رکھو۔ اگر وہ ریستوران میں موجود رہے تو میں کھانے کے دوران میں ان سے نمٹنے کی کوئی راہ تلاش کرنے کی کوشش کروں گا۔ وہ بھی بھاگنے والا نظر نہیں آتا۔ ان لوگوں کے ارادے خطرناک لگتے ہیں۔ ضرورت پڑی تو میں براہ راست ان کی میز پر بھی جا سکتا ہوں۔ براہ راست تصادم کی ضرورت نہیں، وہ گھبرا کے بولی۔ ایک آدھ روز میں ہمیں یہاں سے نکل ہی جانا ہے، ہمیں صرف وقت گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تصادم کے بغیر میں اس سے یہ پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ وہ میری گرل فرینڈ کو مسلسل کیوں گھور رہا ہے۔ میں نے اسے سمجھایا، ہاں یہ ایک معقول جارحانہ اقدام ہو سکتا ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سارا لا کر بولی، ہو سکتا ہے کہ اس وقت تک حال میں موجود دوسرے
دوسرے لوگ اس کی یہ بدتمیزی نوٹ کر چکے ہوں، کسی تکرار کی صورت میں وہ ضرور تمہارا ساتھ دیں گے۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ لوگوں کی بات آئے گی تو ایسے بھی بولیں گے جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کہیں گے کہ تم خود اشارے بازی کر کے اس اطالوی کی حوصلہ افزائی کر رہی تھی۔ یہ ضرور ہوگا شاید ایک آدھ مرد یا عورت نے اب تک نوٹ بھی کر لیا ہو۔ فکر کی بات نہیں، اب اس عمل کے ساتھ ذرا ہراساں ہونے کی اداکاری بھی شروع کر دو، بات بن جائے گی۔ تمہارے ہراساں ہونے سے وہ بھی ذرا شیر ہو جائے گا اور اس کے خلاف حال میں متعدد گواہ پیدا ہو جائیں گے۔ سبب جو بھی ہو فی الحال اسے ذلیل ضرور کیا جانا چاہیے۔ اسکاچ کے گلاس خالی ہونے تک ویٹرس نے ہماری میز پر سلاد کے ساتھ پلیٹیں لگانی شروع کر دیں۔ ویرا نے میری ہدایت کے مطابق کسی خوفزدہ ہرنی کی طرح اپنی آنکھیں ذرا پھیلا لی تھی اور دور ہی سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کسی وجہ سے سخت پریشان اور مضطرب ہے۔ میری پوزیشن اس قدر ناموزوں تھی کہ پیچھے گھومے بغیر اس خبیث اطالوی کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ویرا کا اندازہ تھا کہ اس کی ساتھی لڑکی اس قدر گودی تھی کہ اسے اس وقت تک اپنے بوائے فرینڈ کی حرکات کا علم نہیں ہو سکتا تھا۔ کراکری سے جانے کے بعد میں نے کرسی چھوڑی تو ویرا مزید پریشان ہو گئی۔ میں نے اس کے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ میں اطالوی سے لڑنے نہیں بلکہ لندن کی اصلاح میں لویا باتھ روم تک جا رہا تھا۔ ویرا بے جان سے انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ میز چھوڑتے ہوئے میں ایسے زاویے سے باہر نکلا کہ پیچھے کا حصہ میری نگاہوں میں آ گیا۔ پھر میں نے ویرا کی نظروں کی سمت میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس دراز قامت اطالوی کو بھی دیکھ لیا جو ہمارے لیے مسائل پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک ویٹر کی رہنمائی کے ذریعے میں ریستوران کے واش روم میں جا پہنچا۔ اس وقت مجھے کسی قسم کی کوئی حاجت نہیں تھی، بس اپنے تازہ حریف کی ایک جھلک دیکھنے کا بہانہ تھا جو مجھے واش روم تک لے آیا۔ میں نے بیسن میں ہاتھ دھوتے ہوئے چمکدار دیوار گیر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ کئی دن کے بڑے ہوئے شیو کی وجہ سے میری شخصیت میں لا ابالی یا لوفرانہ انداز ابھر آیا تھا۔ ڈرائر مشین پر ہاتھ خشک کرنے کے بعد میں واپس لوٹا تو پوری بساط جوں کی توں تھی۔ صرف اتنا فرق پڑا تھا کہ ہماری میز پر کھانا لگنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے ایک شبہ تھا کہ میرے جانے کے بعد وہ خبیث تمہیں اکیلا دیکھ کر کہیں تمہاری میز پر ہی نہ آ جائے۔ میں نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے ہنس کر کہا، استثنا ہر جگہ موجود ہوتا ہے، مگر ایک قوم کی حیثیت سے اطالویوں کے 3 عیب بہت مشہور ہیں۔ عورتوں کے معاملے میں بہت ندیدے ہوتے ہیں اور اپنی خوشامدوں کے ذریعے عورتوں کو شیشے میں اتارنے کے فن میں طاق ہوتے ہیں۔ ان کی تعریف و توصیف کے جال سے بچنا محال ہوتا ہے۔ ہم اس وقت ایک پریشان کن صورتحال سے دوچار تھے، لیکن ویرا نے جس انداز میں اطالویوں کے موروثی عیوب گنوانے شروع کیے میں اس سے محظوظ ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اگر تم اطالویوں کے بارے میں اتنی مستند معلومات رکھتی ہو تو ان کے باقیہ 2 عیوب کے بارے میں بھی بتا ڈالو کہ میں بھی ان باتوں سے ہوشیار رہوں۔ میں نے اس سے فرمائش کی، یہ شیخی خورے ہوتے ہیں، اپنی کارکردگی کے اظہار میں زمین آسمان کے کلابے ملانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ سچ تک پہنچنے کے لیے ان کے دعووں کو اکثر 4 سے تقسیم کرنا پڑتا ہے، اور تیسرا عیب یہ ہے کہ یہ پیدائشی جواری ہوتے ہیں۔ اصل اور مروج مفہوم میں جوا کھیلیں یا نہ کھیلیں، ان کا مزاج جواریوں والا ہوتا ہے۔ یہ تینوں خامیاں دلیری اور مردانگی کی کمی ظاہر کرتی ہیں۔ حیرت ہے کہ مدر مافیا نے ایک ایسی قوم میں جنم لیا جو بے خوف اور بے جگر معلوم نہیں ہوتی۔ سسلی والے خود کو بھی اطالوی نہیں کہتے، وہ ہمیشہ خود کو ان سے الگ شمار کرتے ہیں، اور مافیا کی داغ بیل وہیں ڈالی گئی تھی۔ کھانے کے دوران میں ویرا نے آگاہ کیا۔ ویرا نے بتایا کہ اس شخص کی تانک جانک کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا۔ اس سے میں ایک ہی نتیجہ اخذ کر سکتا تھا کہ ابتدا میں وہ بھی ویرا کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کے مقابلے میں ہم لوگ نسبتاً نیم تاریخ حصے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے وہ ایک نگاہ میں کسی فیصلے پر نہیں پہنچ سکا۔ اسے اپنے ذہن پر زور دے کر مسلسل اور بار بار ویرا کی طرف دیکھنا پڑ رہا تھا۔ جب اس نے اس بارے میں کوئی حتمی رائے قائم کر لی تو اسے ویرا کی طرف دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہی اور محاذ پر نظر بازیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ کھانا جو کچھ بھی تھا بہت لذیذ اور تازہ تھا، جسے ویرا کی خاص ہدایت پر مسالوں سے چٹپٹا کر کے لایا گیا تھا۔ کھانے کے ساتھ ساتھ فرانس کی عمدہ سرخ وائن ہوٹل اپنی طرف سے فراہم کرتا تھا۔ وہ اس کی قیمت بل میں شامل نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بات واضح تھی کہ ریڈ وائن کے دام ہر کھانے کی قیمت میں پہلے سے ہی شامل ہوں گے۔ ہم نے نہایت اطمینان سے کھانا ختم کیا، آئس کریم کھائی اور بل پر کمرہ نمبر ڈال کر دستخط بھی کر دیے۔ کمرے کی تصدیق کے لیے چابی کافی تھی جو لمبے سے نمبر ٹیگ کے ساتھ میز پر رکھی تھی۔ اطالوی جوڑے کا کھانا دیر سے آیا تھا، وہ بدستور مصروف تھے۔ ویرا کے مشاہدے کے مطابق انہیں کھانا ختم کرنے کی کوئی اجلت بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ موقع غنیمت ہے، جلدی سے نکل چلو، وہ یہیں کھانا کھاتے رہ جائیں گے۔ ویرا نے مجھے اکسایا، بعض اوقات تم بالکل
احمقانہ باتیں کرنے لگتی ہو۔ میں نے منہ بنا کر کہا، اس وقت میں نے ایسی کون سی بات کہہ دی تم میری عقل پر شبہ کر رہی ہو؟ وہ ہمیں سرو کرنے والی ویٹر سے ہمارے کمرے کا نمبر معلوم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ تو جان ہی چکے ہیں کہ ہم اسی ہوٹل میں مقیم ہیں، پھر انہیں اجلت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایسا بھی نہیں ہے، لیکن تم نے یہاں سے چلنے کا جواب بہت بودا پیش کیا تھا۔ ہمارے کمرے میں موجودگی ضروری ہے کیونکہ اول خان کسی بھی وقت فون کر سکتا ہے۔ ویرا نے فوراً کرسی چھوڑ دی۔ میں نے اس کی تقلید کی۔ اطالوی نے سر اٹھا کر طائرانہ انداز میں ہماری طرف ایک نگاہ ڈالی اور سر جھکا کر دوبارہ اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے رویے میں سدھار پیدا ہو جانے کی وجہ سے میں نے اس سے باز پرس کرنے کا ارادہ منسوخ کر دیا۔ اس طرح پیدا ہونے والی بدمزگی کے نتیجے میں ہم چاروں ہی حال میں موجود تمام افراد اور ہوٹل کے ملازمین کی توجہ کا مرکز بن جاتے، جو ہم میں سے کسی کے بھی حق میں بہتر نہ ہوتا۔ ہم دونوں ریسٹورانٹ سے نکل کر اپنے کمرے میں جانے کے لیے کاؤنٹر کے سامنے سے گزرے تو نگاہیں چار ہوتے ہی وہاں موجود لڑکی نے ہمیں بلانے کا اشارہ کیا اور میرے دل کی دھڑکنیں بے اختیار تیز ہو گئیں۔ کاؤنٹر تک پہنچتے پہنچتے میرے ذہن میں کئی اندیشے سر ابھار چکے تھے۔ ہم اس وقت جن حالات سے دو چار تھے، ان کے سبب اس قسم کا کوئی بھی واقعہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ پتہ نہیں اس نے کیا سوچ کر ہمیں اپنی طرف بلایا تھا اور وہ ہم سے کیا چاہتی تھی۔ قریب پہنچتے ہی اس نے خلیقانہ مسکراہٹ کے ساتھ شام بخیر کہا، پھر میرے ہاتھ میں جھولتی ہوئی چابی دے کر بولی، میرا یہی خیال تھا کہ چابی بورڈ سے غائب ہے۔ کمرے سے جواب نہیں مل رہا تو تم لوگ ریسٹورانٹ ہی میں ہو سکتے ہو، میں تمہاری منتظر تھی۔ مگر کیوں؟ ویرا پرتفکر لہجے میں بولی، میری طرح وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ تمہارے لیے فون پر اس شخص نے رابطہ کیا تھا۔ اس نے کاؤنٹر کی دراز سے ایک رکا نکال کر ویرا کو تھما دیا۔ میں نے پڑھ کر وہ پرچہ دیکھا تو میری جان میں جان آ گئی۔ پرچے پر انگریزی میں اول خان لکھا ہوا تھا، جو اول خان کی بگڑی ہوئی شکل یہ ہو سکتی تھی۔ شکریہ، ویرا نے مسکرا کر کہا، تمہارا فرض شناسی قابل تعریف ہے۔ تم اس پیغام کو اہمیت نہ دیتی تو صبح تک ہم اس سے بے خبر رہتے۔ یہ ہمارا فرض ہے، غیر ملکی پیغامات کو ہم ہمیشہ اہمیت دیتے ہیں۔ آنے کے بعد اب ہمارا موڈ بدل گیا ہے، نے چابی کاؤنٹر پر ڈالتے ہوئے کہا۔ چہل قدمی سے واپسی پر تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ وہ اپنے کی بورڈ کی طرف مڑ گئی اور ہم دونوں دروازے کی طرف ہو لیے۔ تم نے کیسی مکاری سے باہر جانے کا عذر پیش کیا ہے؟ ویرا نے اردو میں حیرت سے کہا۔ یہ الو خان سے بات کرنے کے لیے ضروری تھا۔ وہ اپنے نام کی یہ درگت دیکھ لے تو ناچ اٹھے گا۔ آخر اس وقت بدری ناتھ کا CSD ہماری تحویل میں ہوتا تو ہم بوت تک دوڑ لگائے بغیر ہم کمرے سے ہی کراچی فون کر سکتے تھے۔ یہ بھی پتہ چل جاتا کہ ہوٹل کی آپریٹر چھپ کر باتیں سننے کی کوشش کرتی ہے یا یہاں کسی مداخلت کا اندیشہ نہیں ہے۔ ویرا نے کہا، سب کچھ فون پر ہی منحصر ہو کر رہ گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم یوں ہی ہوٹل اور پبلک بوتھ کے درمیان دوڑ دوڑ کر ہلکان ہوتے رہیں گے۔ میں نے منہ بنا کر جواب دیا، یہ ٹیلی فون آپریٹروں کی ایک عالمگیر بیماری ہے کہ فرصت کا وقت گزارنے کے لیے دلچسپ گفتگو کی تلاش میں وہ خاموشی سے کالز سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ CSD جیسی چیز کے بغیر یہاں کے فون پر زیادہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب تک میں نے اس توقع پر فون استعمال کیا کہ ہماری ساری باتیں اردو میں ہوتی ہیں اور یہاں کے عملے میں مجھے ابھی تک ایک بھی ایشیائی نظر نہیں آیا ہے۔ اب میں یہ خطرہ بھی مول نہیں لے سکتا۔ فون بوتھ اس مرتبہ خالی ملا۔ کراچی میں اول خان اپنے دفتر میں موجود تھا۔ میری آواز سنتے ہی وہ پرجوش آواز میں بولا، تمہارے مقابلے میں 4 گھنٹے کے خسارے میں ہونے کے باوجود میں نے اپنا کام نپٹا لیا۔ اب مجھے صرف تمہارے فون کا انتظار تھا۔ آج کی بدترین خبر یہ ہے کہ تمہارے تمام خدشات حرف بے حرف درست ثابت ہوئے ہیں۔ سلطان شاہ کو کسی تابوت میں لاش کے ساتھ چھپا کر امریکی بحریہ کے C-130 میں لے جایا گیا ہے، جسے امریکی سفارتی کارگو ظاہر کیا گیا تھا، اور یہ صرف 6 لاشوں کے بند تابوتوں پر مشتمل تھا۔ جہاز کے 5 نفری عملے میں سلطان شاہ کو اغوا کرنے والے بھی شامل تھے، جو اپنا کام پورا کر کے خاموشی سے ہماری گرفت سے نکل گئے۔ میرا منہ کالا ہو گیا۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ اس میں تمہارا قصور نہیں ہے۔ تمہاری سب سے بڑی کارگزاری یہ ہے کہ تم نے کراچی جیسے انسانوں کے سمندر میں جمن کا سراغ لگایا، جس کے ذریعے ہم اصل واقعات کا کھوج لگانے میں کامیاب ہو سکے۔ مجھے طفل تسلیاں مت دو، ہم نے جمن کو ضرور تلاش کیا مگر پھر بھی بھٹک رہے تھے۔ تم وہاں بیٹھ کر میری رہنمائی نہ کر رہے ہوتے تو میرے آدمی اس وقت بھی سلطان شاہ کو کراچی میں تلاش کر رہے ہوتے۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے۔ ایک چوکے تم محسوس نہیں کر سکتے، یہاں بازار ٹھنڈا ہو گیا، اب سارا بوجھ تمہارے کندھوں پر آ پڑا ہے۔ مجھے خوش اور سرخرو دیکھنا چاہتے ہو تو سلطان شاہ تک پہنچو۔ کیسا اندھیر ہے کہ اب عالمی چودھری بننے والے ملک سفارتکاری کی آڑ میں اغوا
افواہ اور اسمگلنگ جیسے جرم کرنے لگے ہیں۔ اس بار میں نے اسے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کا پورا موقع دیا۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو میں نے کہا، تمہیں آج پتا چلا، لیکن دنیا بھر میں برسوں سے یہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ سب کچھ تمہارے سامنے ہے، لیکن تم اس پر کسی سے احتجاج نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس جمن اور کریم ملا جیسے ضمیر فروش گواہوں کے سوا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہ تمہارے احتجاج کو جھوٹی الزام تراشی قرار دے کر نہ جانے کیا کچھ کر گزریں گے۔ کیسی بے کسی اور مجبوری ہے۔ ظالم ظلم کر کے رونے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ اپنی عزت اور ساکھ کو اتنی بے رحمی سے استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ یاد رکھو کہ ظلم انفرادی ہو یا عالمی، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ وہ وقت شاید قریب آ گیا ہے۔ تمہیں یہ بتاؤ کہ تم نے اتنے کم وقت میں یہ کام کیسے ختم کر لیا؟ میں نے اسے دلاسا دے کر کہا، ملیر کینٹ سے ایئرپورٹ چند منٹ کی مسافت پر ہے۔ میں وہاں پہنچا تو C-130 کو روانہ کرنے والی پوری ٹیم شفٹ بدلنے کی آخری تیاری میں مصروف تھی۔ میں امیگریشن کے عملے اور لوڈروں کو رکوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد کا کام زیادہ مشکل نہیں تھا۔ تابوت کے بارے میں تمہیں کیسے علم ہوا؟ میں نے پرتجسس لہجے میں پوچھا۔ اس بارے میں پہلے ہی یہاں چرچا ہو رہا تھا۔ 6 میں سے ایک تابوت بہت بھاری تھا۔ ہر لوڈر اسے ہاتھ لگانے سے بھاگ رہا تھا۔ ان میں آپس میں تکرار ہوتی رہی کہ بھاری تابوت کون سی پارٹی اٹھائے گی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔